اللہ ارشاد فرماتا ہے الرحمن، رحمان ہے، علم القرآن، جس نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا، علم القرآن، اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، علم یعلم تعلیماً، یہ وہ فعل ہے جو دو مفعول کا تقاضا کرتا ہے، یہ وہ فعل ہے جو دو مفعول کا تقاضا کرتا ہے۔ میں تھوڑا سا مشکل ورڈ یوز کر رہا ہوں، یہ عربی گرامر کے حوالے سے، جو عربی گرامر پڑھتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ آسانی کے لیے میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں، بعض ورب ایسے ہوتے ہیں جس کے دو آبجیکٹ ہوتے ہیں، دو آبجیکٹ ہوتے ہیں، اس کے بغیر وہ بات مکمل نہیں ہو پاتی۔ اس میں سے ایک ورب جو ہے وہ علمہ کا ہے، سکھایا، کس کو سکھایا، کیا سکھایا، دو آبجیکٹ اس کے لیے لازمی ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ایک آبجیکٹ کا ذکر ہوا، علم القرآن، رحمان علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ اب کس کو سکھایا یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے ذکر نہیں ہوا، قرآن کے اس متن کے اندر جو ہے اس کا ذکر نہیں آیا۔ یہاں پر جو ہے دیگر روایات ہماری اس کی تشریح کرتی ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پہ سب سے پہلی ذات جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن سکھایا وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جبرائیل لے کر آتے تھے اور حضور پرنور سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے، پڑھ کر سناتے تھے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے، الہامی کتاب، جو لکھ کر نازل نہیں ہوئی، اور کتابیں لکھی ہوئی دی گئی ہیں، لکھ کر دی گئی ہیں، تختیوں پر لکھ کر بھیجی گئی ہیں، صحیفے بھیجے گئے، صحیفے نازل کیے گئے، لیکن قرآن کریم جو ہے وہ پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ یعنی وحی کی قرآن کی اکثر قسم وہ ہے جو جبریل امین پڑھ کر سنایا کرتے تھے، ورنہ وحی کی وہ بھی اقسام ہے جو براہ راست ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے اللہ رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا ہے۔ احادیث جو ہے جب وحی کی اقسام پڑھیں گے نا تو اس میں بہت ساری اقسام میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن سکھایا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب رسول اللہ کی سیکھنے کا اور آپ کی علمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ استاد کون ہے؟ رحمان کی ذات، اور سیکھنے والے مکہ کے وہ امی لقبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا دنیا میں کوئی ظاہری استاد نہیں تھا۔ آپ تلمیذ الرحمان ہیں، براہ راست اللہ رب العالمین سے آپ جو ہے سیکھتے تھے۔ علم القرآن، قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اور بیان کرنا سکھایا، بیان کی قوت عطا فرمائی۔ یہاں انسان بھی سب سے پہلی شخصیت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اس کو اگر خاص کیا جائے، الف لام جو ہے اختصاص کا اگر مانا جائے، الف لام کی کئی قسمیں، اختصاص کا اگر مانا جائے تو یہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اگر الف لام استغراقی مانا جائے تو اس سے جو ہے تمام بالعموم تمام انسان ہیں، یعنی انسانیت۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ رحمان، جس نے سکھایا اپنے بندے کو قرآن، خلق الانسان، اور پیدا فرمایا انسان کو، یعنی انسان کامل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ علمہ البیان، پیدا فرمایا اور ان کو بیان کی قوت عطا فرمائی۔ بیان، چیزوں کو ڈیفائن کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے شارح ہیں، قرآن کریم کے شارح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس آیت سے ہمیں جو ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ کی احادیث کو نہیں مانتے اور صرف قرآن کی رٹ لگاتے ہیں کہ صرف قرآن، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو بیان کرنے کی قوت اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن جو ہے حضور نے جبرائیل سے سنا اور ایسے ہی سنا دیا، نہیں، اپنے صحابہ کو سکھایا ہے اس کی تشریحات۔ اب مجھے بتائیے کہ صحابہ اکرام کو عربی نہیں آتی تھی؟ اس وقت کے اہل عرب کی عربی جو ہے فصاحت و بلاغت والی، وہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ میں نے شروع کے درس میں بتائی یہ بات کہ وہ اپنی عربی پر اتنا فخر کرتے تھے کہ وہ عربی کے علاوہ بولنے والے دنیا میں جو لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے یہ عجمی ہیں۔ عجمی کا مطلب ہے گونگے ہیں۔ وہ اتنے فصیح اللسان لوگ تھے۔ ان فصیح اللسان لوگوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھیجے گئے اور جوامع الکلم بنا کے بھیجے گئے، یعنی آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بات فرماتے تھے کم گفتگو کرتے تھے، اس کے معنی بہت جو ہے مفہوم میں اس کے بڑی گہرائی ہوا کرتی تھی۔ اور یہ رسول اللہ کو قرآن کو معجزہ کیوں کہا گیا ہے؟ آپ دیکھیے پچھلے تمام انبیاء کو جو معجزات عطا کیے گئے اس وقت کے حالات کے حساب سے دیے جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لاعلاج مرض تھے، کوڑی کے، برس کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے والا اور لاعلاج مریضوں کو شفا دینے والا وہ معجزہ عطا کیا گیا، جس سے دنیا عاجز تھی، وہ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت عیسیٰ کو وہ معجزہ عطا کیا گیا کہ آپ کوڑی مریض کے جو ہے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اور من نوعل ٹھیک ہو جاتا تھا اسی وقت۔ آپ زندے کو کہتے تھے قم بإذن اللہ، وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا اس وقت کی مناسبت سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت زیادہ ہوتا تھا، تو لہٰذا اس جادو کے توڑ کے لیے وہ معجزہ عطا کیا گیا۔ ید بیضا کا آپ بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور وہ لائٹ مارتا ہوا ہاتھ نکلتا تھا، شائننگ ہوتی تھی اس میں، اور جو ہے آپ اپنی عصا زمین میں رکھتے تھے تو وہ جو ہے سانپ بن جایا کرتی تھی۔ یہ معجزہ حضرت وقت کی مناسبت سے، تاکہ باقی لوگ اس کے آگے فیل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اہل عرب جیسے فصیح اللسان لوگوں میں جو ہے قرآن کریم نازل کر کے معجزہ عطا فرمایا گیا۔ یہ قرآن جب وہ سنتے تھے تو ان کی عقل دنگ ہو جاتی تھی کہ یہ کون سی عربی، یہ کیسی عربی ہے، اتنی فصیح و بلیغ عربی جس کے چند الفاظ کے اندر اتنے مفہوم، اتنے معنی، اور اس کی گہرائی اتنی کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے پڑھنے میں اتنی چاشنی اور مٹھاس ہے۔ یہ ایسا کلام ہے، یہ کلام صحابہ بھی سمجھتے تھے، دوسرے لوگ بھی سمجھتے تھے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ قرآن کی تشریحات آپ پڑھیں، آپ کو بے شمار احادیث ملیں گی کہ جہاں صحابہ کرام کنفیوژن کا شکار ہوتے تھے، قرآن ہی پڑھتے ہوئے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے کہ یا رسول اللہ میں یہ چیز سمجھائیے۔ کیا ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ ان کو عربی آتی تھی، لیکن وہ بیان کی قوت، اس کی تشریح، اس کی تفسیر آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سکھایا کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیے، اقیم الصلاۃ قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے؟ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ 700 سے زیادہ مقام پہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، 700 سے زیادہ مقام پہ۔ اقیم الصلاۃ، صلاۃ۔ اب صلاۃ کے معنی آپ ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھیں نا تو آپ کو ملے گا جلنا اور جلانا، برننگ۔ صلاۃ کے ایک میننگ یہ ہے، صلاۃ کے ایک میننگ یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں کولے کے بل اور یوں ہلتے رہیں۔ صلاۃ کے ایک میننگ یہ ہے، کولے کے بل بیٹھ کے ہلنا۔ اب مجھے بتائیے اگر ڈکشنری سے نماز کو سمجھا جائے تو کوئی بیٹھ کے ہلتا رہے اور کہے میں نے نماز پڑھ لی، یہی ہوگا نا۔ لیکن آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں بتاؤں تمہیں صلاۃ کیا ہوتی ہے۔ رکوع اس طرح کرتے ہیں، سجدہ اس طرح کرتے ہیں، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، سجدے میں کیا کرتے ہیں، تحیات میں بیٹھنا ہے کیا پڑھنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، ساری چیزیں ایک ادا مسلمان جسے اپناتے ہیں۔ حدیث میں جو ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں نماز کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو حضور نے عمل کر کے بتا دیا نا کہ نماز اس طرح پڑھو۔ مجھے تو قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا طریقہ ڈھونڈ کے دکھائے کوئی، رسول اللہ کی ان احادیث کو چھوڑ کر کوئی بتائے مجھے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ یہی تو وجہ ہے
جن لوگوں نے انکار کیا نا رسول اللہ کی احادیث کا، بہت سارے معاملات میں خطا کھا گئے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ نماز بھی ہے، نماز اسٹیٹ قائم کرنا بھی نماز ہے، حکومت قائم کرنا بھی نماز ہے۔ اذان کی وہ تشریح کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے میننگ نکال رہے ہوتے ہیں، تعبیری معنی کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کریم میں وہ خلط ملط ہو جاتا ہے سب۔ تو قرآن کو بازیچہ اطفال نہ بنایا جائے۔ قرآن کی جو نقلی تفسیریں جو روایات سے پتہ چلتی ہے اس کی اہمیت ہے، صرف نماز ہی نہیں، کوئی بھی چیز آپ جو ہے اسلام کی 5 بنیادی چیزیں، نماز، روزہ، توحید تو سب مانتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی تشریح مجھے نکال کے بتا دے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، کس کو دینی ہے، اس کا ذکر تو ہے، کس مال میں کتنے پرسنٹ ہوگی، کس طرح ادا کی جائے گی، تفصیل نہیں ملتی ہمیں، نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے جو ہے حج کا دیکھ لیں، حج کا کیا کیا طریقہ ہے، کون کون سے ارکان ہیں، کس طرح ادا کرنے، پہلے کون سے کرنے، بعد میں کون سے کرنے، تفصیل ہمیں کہاں ملتی ہے؟ ہاں احادیث میں ملتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ کی احادیث کے بغیر ہم قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے، قرآن پہ نہ سمجھ سکتے نہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ رسول اللہ کی احادیث بھی ہمارے لیے کیا ہیں؟ حجت ہیں۔ یہ کہہ کر کہ بھئی صرف قرآن اور لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرنا کہ احادیث کو قرآن کے ساتھ مکس کر دیا جاتا ہے یا احادیث کو قرآن پر فوقیت دی جا رہی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرسٹ آف آل قرآن اور اس کی تشریح کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تمام تشریحات جو احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، علمہ البیان، اس کا سب سے پہلا مصداق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اگر اس کو بالعموم لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ جس کو پیدا صرف نہیں کیا بلکہ اس کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا جو تمام اور مخلوقات کے اندر ہمیں دکھائی نہیں دیتی، جس میں سے ایک چیز اس کی قوت بیان ہے، کسی چیز کو ڈیفائن کرنا، کسی چیز کو سمجھنے کے بعد اس کو ڈیفائن کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں افہام و تفہیم، سمجھنا اور سمجھانا۔ یہ انسان کے اندر یہ قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس کی عقل، انسان کو اللہ نے ایسی وسیع عقل عطا فرمائی کہ جب وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو اس پوری کائنات کو مسخر کر لیتا ہے۔ آج دیکھیں نا انسان اپنی عقل ہی کے ذریعے سے تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا، وہ سیکھتا ہے اس کائنات سے، اس کائنات کے اندر موجود علم سے اس کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس کا علم آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ تمام کا تمام سکھانے والا کون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ پھر فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں، حسبان، حساب کے پابند ہیں۔ یہ میتھمیٹکس بھی ایک سائنس ہے، جو میتھمیٹکس میں ماسٹرز ہیں، جو اس میں ایکسپرٹ ہیں، وہ جانتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کہ ہر شعبہ ہائے زندگی میں میتھمیٹکس کا استعمال ہوتا ہے اور ہر فیلڈ میں اس کی ویلیو ہے، یعنی میجرمنٹ اور جو ہے کمیت، ماس، یہ سب جو ہے میتھمیٹکس کے اندر ہی آ جاتا ہے، کیمسٹری، فزکس، یہ سب اس کے اندر میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے چاند اور سورج کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہماری اس کائنات کے اندر یہ چیز بالکل جو ہے حساب و کتاب کے ساتھ چل رہی ہے، بحسبان، بالکل حساب و کتاب کے ساتھ چل رہی ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہے، اگر ہوگی تو گڑبڑ ہو جائے گی، اس نظام میں فرق آ جائے گا، اور وہ اس کی پابند، اس کو جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ اسی حساب سے چلتی رہے گی۔ والنجم والشجر یسجدان، اور چاند، ستارے اور درخت، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدہ کناں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی اس کے قوانین کے پابند ہیں۔ یسجدان کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں کہ اس کے قوانین کے پابند ہیں۔ کس کے بارے میں کہا ہے؟ والنجم والشجر، زمین پر موجود تمام درخت اور آسمان پر موجود تمام یہ ستارے، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کناں ہیں،
یعنی کہ اس کے قوانین فطرت اللہ کے اس نظام کے پابند ہیں۔ بعض لوگوں نے والنجم جو ہے اس سے مراد، اور عربی میں ڈکشنری میں اس کے میننگ بھی ملتے ہیں کہ یسجدان کے مقابلے میں جب نجم آتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے خردرو پودے، وہ جو بیلوں کی شکل میں بڑھتے ہیں زمین پر، خردرو پودے۔ اور جو ہے شجر سے مراد ہوتا ہے جس کے تنے ہوتے ہیں، تنے کے ساتھ جو درخت نکلتے ہیں۔ تو اگر یہ میننگ لیے جائے تو اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ یہ خردرو پودے ہوں، چاہے اتنے چھوٹے ہوں کہ آنکھوں سے نظر نہ آئے، زمین پر جو بیلیں جو ہے بڑھتی ہیں، جس میں پھول نکلتے ہیں، جس میں پھل نکلتے ہیں، جس میں سبزیاں اور ترکاریاں نکلتی ہیں، اور وہ درخت جو اوپر جا کے جن کے پھل نکلتے ہیں، آم کا درخت ہو گیا، انار کے درخت ہو گئے، اور جو ہے دوسرے درخت ہو گئے، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کناں ہیں، یعنی اس کے بنائے ہوئے قوانین کے پابند ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان اسی نے بلند کیا ہے، اسی رب نے، اسی رحمان نے آسمان کو بلند کیا ہے، اور میزان کو وضع کر دیا ہے، میزان کو وضع کر دیا ہے، میزان کو قائم کر دیا ہے۔ میزان سے مراد یہاں پہ نظام عدل ہے۔ کیا ہے؟ نظام عدل۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، آسمان کا ذکر ہو رہا ہے، سورج چاند کا ذکر ہو رہا ہے، اور عدل کی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو پورا نظام فلکیات ہے نا، اجرام فلکیات، یہ سب کے سب نظام عدل کے تحت ہی چل رہے ہیں۔ اللہ نے جس کو جو ذمہ داری دے دی وہ ادا کر رہا ہے، جس کو جہاں فکس کر دیا وہاں پہ فکس ہے، جس کا جو مقام ہے اس کو مقام عطا کیا، جس کا جو حق ہے اس کو وہیں پہ رکھا ہے۔ اگر اس اجرام فلکیات کے اندر نظام عدل بے حسبان اگر ختم ہو جائے تو یہ ساری چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں گی، یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ اس لیے پابند ہے، سورج کو جیسے گردش کرنی ہے ویسے ہی چل رہا ہے، جس کو چاند کو جس طرح گردش کرنی ہے جس مدار پہ اس مدار سے وہ ہٹے گا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ نظام عدل کے تحت قائم ہے، بیلنس کے ساتھ چل رہی ہے ہر چیز، بیلنس ہے۔ آپ کوئی چیز بناتے، کوئی سسٹم بناتے، اس کے اندر چیک اینڈ بیلنس رکھتے نہیں رکھیں گے تو سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ریل گاڑی ہمارے یہاں چلتی ہے، اور اس کا سسٹم، اس کا جال بچھا ہوا ہے، اس کے جو ہے پٹریوں کا۔ ریل گاڑی اپنی جو ہے راستے سے ہٹ جائے، اگر اس کی جو ذمہ داری ہے، جو کام ہے، اگر وہ اس سے ہٹ جاتی ہے تو پھر سرکشی ہوتی ہے۔ سرکشی سے مراد تباہی مچ جاتی ہے، تباہی مچتی ہے۔ تو اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام عدل قائم ہے۔ بتانے کا مقصد یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ پوری کائنات نظام عدل کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو اے انسانوں، اللہ تطغوا فی المیزان، تم انسانیت کے معاشرے میں اللہ کے اس نظام کو عدل کے ساتھ قائم رکھو تاکہ سرکشی سے بچے رہو۔ جس کا جو حق ہے وہ حق دو۔ عدل کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ ظلم۔ ظلم کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا۔ وَدُعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، اس کو جس کا جو حق ہے اس کو وہ مقام نہ دینا، کوئی اور مقام دینا، اس کو اپنے اصل مقام سے ہٹا دینا۔ لہٰذا جو ہے انسانی یہ معاشرہ پرسکون جب ہی ہو سکتا ہے، جب ہی صحیح طریقے سے چل سکتا ہے، جب اس معاشرے کے درمیان نظام عدل اور انصاف قائم ہوگا۔ ورنہ دیکھ لی انمیرڈ ہمارے جو کچھ ہو رہا ہے، ملک کی تباہی کی حالت جو ہے ہمارے یہاں، بہت ساری وجوہات میں بڑی وجہ انمیرڈ ہونا ہے۔ جس کا جو مقام ہے وہ اس کو نہیں ملتا، اور جس کا نہیں ہے وہ اس کو وہ مقام دے دیا جاتا ہے۔ بے انصافی عام ہوتی جا رہی ہے، ظلم اسی لیے بڑھتا جا رہا ہے، ظالموں کو شے دی جاتی ہے، اور جو ادارے جو انصاف کے قائم کرنے والے ہیں، جو قانون کے محافظ ہیں، انہی کی سرپرستی میں جرائم بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون معاشرے میں نہیں آئے گا جب تک کہ ہم نظام عدل کو قائم نہیں کریں گے۔ اللہ تدعو فی المیزان، اللہ فرما رہا ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ۔ تو تمہارے نظام اس معاشرے کے اندر جو ہے میزان میں ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ ناپ تول میں جو ہے انصاف کے ساتھ کام لیا کرو، کرپشن نہ ہو۔ ناپ تول میں جتنا جو حق ہے وہ لو، اور جتنا دینا ہے وہ دو۔ کتنی پیاری بات کہی، یہ سارا اگر اس سے ہٹ جائے تو ٹوٹل کرپشن، نیچے سے لے کے اوپر تک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
کی ذات رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اس نے سب کچھ دے دیا ہے، ساری نعمتیں عطا کر دی ہیں دنیا جہاں کی۔ والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والریحان، ساری نعمتیں کر کے اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے، پھر فرماتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے جن و انس، یہاں دونوں مخلوقات کو، جگہ جگہ جو آیا ہے دونوں کو، دونوں مکلف ہیں نا شریعت کے، جن و انس دونوں مکلف ہیں شریعت کے، تو دونوں کو جو ہے بار بار خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بھئی معتکفین کے لیے اسائنمنٹ آج نیا ہے، پوری رات شب بیداری ہوگی، تاک رات ہے، اس کا ترجمہ پڑھیے آپ، پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں اعتکاف والے سارے، ہاں وقت نکال کے ینگ لڑکے ماشاءاللہ وقت نکال کے پورا اس کا ترجمہ پڑھیں، کل میں پوچھوں گا آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے لیے بھی دعا کریں سب